خالق کائنات کا احسان عظیم کہ بہت بڑی کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی اور پھر حضرت انسان کو پیدا کیا۔ ہم پر خالق کائنات کا یہ احسان کہ سب سے پہلے تو ہمیں وجود دیا۔ اگر ہمیں وہ پیدا نہ کرتا تو آج ہم دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ پھر جب وجود دیا تو ہمیں اور کوئی چیز نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے، انسان اللہ کی نظر میں مکرم ہے، انسان اللہ کی نظر میں معزز ہے، محترم ہے۔ پھر اس کا بہت بڑا احسان کہ ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ اگر ہمیں انسان بناتا لیکن عقل نہ ہوتی تو پھر بھی ہماری کوئی حالت نہیں تھی۔ عقل کے بعد اس کا بہت بڑا احسان کہ ہمیں اس نے ایمان جیسی دولت عطا کی، اسلام جیسی دولت عطا کی۔ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی باعظمت ہستی، ایسی کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ ہمیں عطا کی۔ ہمیں امت مسلمہ کا ایک فرد بنایا، اور جب ہم اس دنیا میں آ گئے فما بکم من نعمت فمن اللہ، آپ کے پاس جو نعمت بھی ہے کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ میری اپنی وجہ سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلی نعمت کہ ہمارے تمام اعضاء کامل ہیں۔ اگر کوئی عضو ہم میں نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سب نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، اگر صحت ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، جن جن چیزوں کا ہمارے اپنے ساتھ تعلق ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ عطا کی گئی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مبلغ اور نبی بن کر آئے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم ہے دوات کی، قسم ہے سطروں کی، تیرے رب کی نعمت کی قسم، یعنی تیری نبوت کی قسم کہ آپ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ کو مجنون کہنا یہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی آپ کو جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اب یہ نعمت ہے کیا؟ ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم سے کس سے اس نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن آپ سے نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کون سی نعمت۔ ہمارے برادران نے تفسیر میں کئی صفحے لکھے ہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کھانا کتنا کھایا ہے، پانی کتنا پیا ہے، فروٹ کتنے کھایا ہے، سبزیاں کتنی کھائی ہیں، گوشت کتنا کھایا ہے۔ ان کا فرمانا ٹھیک ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا سوال ہونا ہوتا تو اللہ ہمیں حکم دیتا کہ ایک ڈائری بناؤ اور ہر روز لکھو کہ آج میں نے کیا کچھ کھایا ہے اور کس قسم کی چیزیں کھائی ہیں اور کس مقدار میں کھائی ہیں۔ لیکن اس کا
ہمیں کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت خاص ہے کہ جس کی طرف ہمارے برادران متوجہ نہیں ہو سکے۔ اب ہم پھر قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ نعمت رب یعنی نبوت کے بعد کون سی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے اور جس کا سوال کیا جائے گا۔ تو سورہ نحل 14واں پارہ میں ارشاد ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو جانتے تو ہیں لیکن پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ ایسی کوئی نعمت ہے جس کا اقرار بھی کیا تھا اور پھر اس پر مبارکبادیں بھی دی تھی، لیکن عین وقت پر آ کر اس نعمت کا کوئی خیال نہیں کیا گیا، اس نعمت کے بارے میں کوئی اچھا برتاؤ اختیار نہیں کیا گیا۔ تو اب اگر مزید ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا پھر عین وقت پر آ کر منکر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ جو قرآن مجید کی 112ویں صورت ہے نزول کے لحاظ سے، اس کے بعد صرف 2 صورتیں آئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کافر آپ سے مایوس ہو گئے، آپ کے دین کو تباہ کرنا چاہتے تھے، مایوس ہو گئے، آپ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اس دین کو مٹا نہیں سکتے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پھر حکم دیا جا رہا ہے فلا تخشون، ان سے خوف نہ کھاؤ، ان کا خوف دل میں نہ رکھو، یہ تمام انسان اکٹھے جمع ہو جائیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، جس حکم کا آپ نے اعلان کرنا ہے اس سے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وخشون، اے میرے حبیب صرف رب کا خوف، رب کی خشیہ، رب کی عظمت اپنے دل میں رکھیں۔ کائنات میں سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے، عزت والا اللہ ہے، غالب اللہ ہے، علم والا اللہ ہے، حکمت والا اللہ ہے۔ تو آج یہ مایوس ہو گئے، ان سے خوف نہ کھائیں، مجھ سے کھائیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کا دین کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جس نعمت کے بارے میں نے کہا تھا وہ نعمت تمام کر دی۔ نبوت کے لحاظ سے آپ نعمت تھے، اب ولایت کے لحاظ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نعمت میں نے تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو دین کا کمال ہوا نعمت نبوت سے جو خاتم الانبیاء، اور نعمت ولایت سے جو مولا کائنات امیر المومنین کی ولایت ہے، جس پر لوگوں نے باقاعدہ ہدیہ تبریک پیش کیا، لیکن عین وقت پر جب اس کا موقع آیا تو ایسی صورت میں اس کا انکار کر دیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس کامل دین کو مانتے ہیں جو آدم کے زمانہ سے شروع ہوا اور جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ تھی، اور بعد میں اس کو علی ولی اللہ تک پہنچایا گیا۔ تو جب اس دین کامل کو آپ تسلیم کرتے ہیں اور آپ نے اسی کو تسلیم کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی
ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، بات کرنے کا سلیقہ پیدا کریں، ہر کسی کی عزت کریں، دوسرے کے بڑوں کی عزت کریں، ان کے جذبات سے نہ کھیلیں، ان کے جذبات کو برانگیختہ نہ کریں، ان کے ساتھ دوستانہ ہو، آپ کی رفاقت ہو، آنا جانا ہو ان کے پاس، ان کی ملاقات کے لیے جائیں، وہ آپ سے پیار کریں، آپ کی ملاقات کے لیے آئیں۔ جب آپس میں بیٹھیں گے، پانی پئیں گے، چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، تو ساتھ ہی ساتھ نبوت کا بھی ذکر ہوگا، ولایت کا بھی ذکر ہوگا، ان کے سماجی احکام کا بھی ذکر ہوگا، ان کے فرامین کا بھی ذکر ہوگا، ان کے اخلاق کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، ہم جس قدر سختی پیدا کریں گے اپنے اندر، جتنے درش بن جائیں گے ہم، جتنے سخت کلام بن جائیں گے ہم، اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا کہ ہم سب سے کٹ کر رہ جائیں گے، اور اس کا نقصان دین کو بھی ہوگا کہ ہم دین کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ پکے مسلمان ہم ہیں جنہوں نے اسلام کی تمام چیزوں کو مانا ہے، وگرنہ باقی لوگوں نے امامت کے سسٹم کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ ان کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کے 12 اماموں کے نام بھی موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس سے قطع نظر کر لیا۔ اور میں بارہا کہتا ہوں، لفظ اہل بیت، عنوان اہل بیت آج ان کی کتابوں میں نظر نہیں آ رہا، وہ تذکرہ ہی نہیں کرتے اہل بیت کا، وہ نام لفظ اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے۔ البتہ کبھی کبھی مولا کائنات جناب زہرا، جناب حسن، امام حسین کا نام لے لیتے ہیں، ایسے فضائل بیان کر دیتے ہیں جو ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو ٹیپ کے مسائل ہوتے ہیں اہم، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن اہل بیت کا نہیں کرتے۔ تو آپ کا کام ہے اہل بیت کے عنوان کو اجاگر کرنا، آپ کا کام ہے اہل بیت کے اوامر کی تبلیغ کرنا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم تو ہمارے پاس ہے، ہم امامت کے سسٹم کے بھی قائل ہیں، نبوت کے بھی قائل ہیں، خلافت کے بھی قائل ہیں، ولایت کے بھی قائل ہیں، رسالت کے بھی قائل ہیں۔ اب ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھ کہ ہم نہ یہ کہ اس پر عمل کریں، اپنی اولادوں، اپنے خاندان، اپنے نوکر چاکر، اپنے دوست احباب کو اس پر عمل کرائیں، اور ساتھ اس کی ترویج کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ تبلیغ بھی دو طرفہ کریں، ایک تبلیغ کبھی کبھی زبان سے کریں، زیادہ تر تبلیغ اپنے عمل سے کریں۔ ہمارا عمل اتنا صاف و شفاف ہو کہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس قدر خوش اخلاق، اس قدر سمجھدار، اس قدر بہترین یہ کون ہے؟ تو جواب میں ملے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ امام جعفر صادق کی طرف ملتفت ہوں گے، ان کو پتہ چلے گا ہمارا فلاں امام تو ان کا شاگرد ہے، ہمارا فلاں امام تو ان کا شاگرد ہے، فلاں امام ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ ان کے اماموں کا عزت کے ساتھ نام لیں، وقار کے ساتھ نام لیں۔ جیسے ٹرمپ جیسے شخص کا آپ نام لیتے ہیں، یہ امریکہ کا صدر ہے، یا اور اس طرح کے مودی کا نام لیتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے یا فلاں ہے، یہ ایک عہدے ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ہر کسی کے عہدے کا احترام کرنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ بات کریں،
اور پھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس مستقیم سیدھا راستہ جس نے ہمیں پل صراط سے عبور کرا کے سیدھا جنت کے محل میں ہمیں پہنچانا ہے، اس پر ہمیں پوری زندگی ثابت قدم رکھ۔ پوری زندگی میں اصل ہوتا ہے انسان کا آخری وقت۔ انسان کے اطوار مختلف ہوتے ہیں، زمانے مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی زمانہ میں اچھا نہ ہو پھر اچھا بن جائے، ہو سکتا ہے کسی زمانہ میں اچھا ہو لیکن اس کو چاہیے کہ یہ اچھائی آخر تک رہے۔ کافی پرانی بات ہے، میرے خیال میں سن 82 تھا کہ ایک وزیر تجارت جمہوری اسلامی ایران سے تشریف لائے، استاد العلماء مریض تھے، ڈاکٹر رمضان ہسپتال میں داخل تھے۔ ان میں چونکہ ایک عالم دین ان کے بیٹے کے استاد بھی تھے، لذا ان کی عیادت کے لیے آئے، ملے، بہت متاثر ہوئے۔ پہلے انہوں نے عربی میں گفتگو شروع کی، پھر ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ایران کے ہیں، فارسی میں گفتگو، صرف 2 باتیں کہیں کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا ہے یا برا، اس کی 2 حالتوں کو دیکھیں۔ پہلے پیسے نہیں تھے، اس وقت کیسا تھا، پیسے آنے کے بعد آیا اسی طرح اچھا رہا ہے، سمجھ جائیں کہ اس کی اچھائی فطری ہے۔ اگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شریف تھا، پیسے آنے کے بعد دوسری طرف چلا گیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ غربت نے اس کو شریف بنایا تھا، اصل میں شریف نہیں تھا۔ دوسرا کلمہ انہوں نے فارسی میں یہی کہا کہ اگر ایک آدمی حکمران نہیں ہے، اس کا طور طریقہ زندگی کا کیسا ہے، کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، مومنانہ زندگی بسر کر رہا ہے، جب حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، طاقت مل گئی، آیا اس وقت بھی وہی طریقہ ہے؟ اگر وہی طریقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرافت فطری ہے، اس کی شرافت اصلی ہے، اس کی شرافت بناوٹی نہیں۔ وگرنہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، خبر دی گئی کہ آپ خلیفہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت قرآن مجید کو بند کر دیا اور کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی۔ میں یعنی تیری تلاوت کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے سمجھیں اچھا آدمی ہے، اب مجھے مل گئی ہے، مجھے اب تیری ضرورت نہیں رہی۔ تو اصل یہی ہے کہ ہر معاملہ سے اس وقت ابن وردی یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی شخصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی دیکھنی ہے تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی خوراک میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے لباس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ مدینہ میں آئے، جنگیں ہوئی، بہت بڑے بڑے مال آئے، اور مالوں کا آنا اصل میں سب سے زیادہ مال خیبر سے آیا ہے۔ مال آیا ہے لیکن یہ ہے کہ زندگی میں فرق نہیں پڑا، جیسے پہلے زندگی بسر کر رہے تھے اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ جب لوگ اس دنیا سے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے، ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ ان کے اولاد نے کلہاڑوں سے، اب پتہ نہیں آپ میں سے کس کس نے کلہاڑے دیکھے بھی ہیں یا نہیں، شہری تو نہیں جانتے ان چیزوں کو کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے، کلہاڑوں سے انہوں نے اپنے سونے کو تقسیم کیا۔ تو گویا کہ سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں جس کو کلہاڑوں سے تقسیم کیا گیا۔ لیکن مولا کائنات نہج البلاغہ میں یہ کہتے ہیں اقنع بنفسی ان یقال امیر المومنین ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر، کیا میں اسی پر قناعت کر لوں کہ امیر المومنین بن گیا ہوں اور آپ کے مصائب میں آپ کا شریک کار نہ بنوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میری خوراک اس طرح کی ہوگی
کہ میرے ملک میں رہنے والے ادنا ترین آدمی یہ کہہ سکے گا کہ ہماری خوراک ٹھیک نہیں لیکن پھر بھی مولا علی سے تو اچھی ہے، ہمارا لباس ایسا ہوگا کہ ادنا ترین آدمی یہ کہہ سکے، کمبر بھی یہ کہہ سکے کہ میرا لباس میرے مولا کے لباس سے تو عمدہ ہے۔ تو آپ مرید مولا کائنات کے ہیں، جب مرید مولا کائنات کے ہیں تو قناعت، سادگی ہونی چاہیے، گھر میں بھی باہر بھی سادگی ہونی چاہیے، قناعت، سادگی۔ آج ہمارا ملک جو تکالیف میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آج ساری دنیا کہتی ہے معیشت ہے، کہ ہماری ٹوٹلی جتنی آمدن بنتی ہے اس سے زیادہ ہم لوگوں کو سود ادا کرتے ہیں، قرض علیحدہ ہے، سود ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حالت ہے۔ پھر شوق ایسی، بڑی بڑی گاڑیاں کیسے، بڑی بڑی چودراہٹ کیسی۔ انسان کو چاہیے انسان بنے، قناعت اختیار کرے، اس طرح سادگی اختیار کرے کہ سال 2 سال کے اندر اندر قرضے بھی اتارے، قرضے اتارنے کے بعد پھر سال 2 سال کے اندر اندر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ ملک، اور پھر سال 2 سال کے اندر اندر ہمیں بہت بڑی عالمی طاقت بننا چاہیے۔ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے، پاکستان میں یہ استعداد ہے، پاکستان کے پہاڑ، پاکستان کی زمینیں نعمات سے بھری ہوئی ہیں، معدنیات سے بھری ہوئی ہیں۔ کبھی ہمارے سیاستدان اپنی لڑائی سے فارغ ہوں گے تو سوچیں گے کہ ہم نے یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ ہماری عدلیہ، اگر ہماری عدلیہ سیاست سے علیحدہ ہوگی، ان کا کام صرف سیاست نہیں ہوگا، ان کا کام صرف سیاستدانوں کے مقدمے نہیں ہوں گے، تب بیچارے اور لوگ جو مالی لحاظ سے پریشان ہیں، اربوں کھربوں کے مقدمے سپریم کورٹ میں ہیں، ان کو بھی سنے گا، ان کی بھی خلاصی ہوگی، وہ بھی عزت کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ ہمارا ملک سیاست زدہ ہو گیا ہے، ہمارا ملک گالی گلوچ والا ہو گیا ہے، ہمارا ملک فتن و فساد والا ہو گیا ہے، ہمارا ملک چوری کا مرکز بن گیا ہے، ہمارا ملک بکھاری کا مرکز بن گیا ہے، مانگنے تانگنے کا مرکز بن گیا ہے، ہر بندہ مانگ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جس وقت ہم امامت کے سسٹم کو بھی تسلیم کریں، عدالت سلطنت کو بھی تسلیم کریں۔ مولا علی نے جو عدالت کی ہے، جس کے بارے میں حضرت عمر صاحب نے یہ فرمایا تھا جس وقت شورا بنایا کہ اگر اس کو حکومت مل گئی تو مکمل عدل و انصاف کے ساتھ یہ کام کرے گا، لیکن کیا اس طرح تھا کہ حکومت اس کو نہ مل سکے تاکہ ہمارے اپنے سلسلے جو ہیں وہ ٹھیک انداز میں چلتے رہیں۔ آپ کے مولا کی تعریف ہر شخص کرتا ہے، آپ بھی اچھے عنوان سے آپ ان کا نام لے لیں، اچھے عنوان سے ان کا تذکرہ کریں، اچھے عنوان سے ان کا ذکر خیر کریں۔ ہر آدمی میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، آپ ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں، خرابیوں کا ذکر کم کریں، اچھائیوں کا ذکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنی زبان کو اچھا بنانا ہے، اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے، اور اس دین کی اور اس ولایت کی نشر و اشاعت ہم نے لوگوں میں کرنی ہے۔ ایک اہل سنت کے مدرسے میں زہران میں نے خطبہ دیا تھا جمعہ کا فارسی میں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر سرفراز نعیمی تھے جو بیچارے شہید ہو گئے، جامعہ نعیمیہ کے سربراہ تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے شیعہ مسجد میں خطبہ جمعہ دیا اردو میں، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو میں نے خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صاحب کا بہترین انداز میں ذکر کیا تھا، اور میں نے وہ کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، جناب عائشہ ام المومنین بھی موجود تھیں، وہ بار بار نظر کر رہے تھے مولا علی کے چہرے کی طرف۔ تو بیٹی نے پوچھا بابا آپ صرف علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے اپنے حبیب رسول، ان کا یہ لفظ تھا، اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ پھر
پھر دوسرا ذکر کیا ذکر علی عبادت ہے، پھر کہا کہ محبت علی عبادت ہے۔ اب اس پر آپ خوش ہو گئے، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کاش ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی لاج رکھنے کی بھی کوشش کریں کہ مولا علی نے 25 سال گزارے، انگلی سے اشارہ کرتے تو سب کو پھر ختم کر دیتے، لیکن نہیں کیا۔ 25 سال خاموشی سے گزارے، اس طرح گزارے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی سب سے بڑی مصیبت تنہائی تھی، کہ اکیلے تھے، کبھی کبھی کسی سے ملاقات ہوتی، کبھی سلام دعا ہوتی، وگرنہ اکیلے تھے بالکل۔ آپ بھی اسی کے ماننے والے ہیں، آپ بھی اسی طرح چلیں، ان کے ساتھ تذکرہ کریں، بیٹھیں اٹھیں، وہ بھی بیٹھتے بھی تھے اٹھتے بھی تھے، جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی تھی مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔ میرے پاس بھی اگر میرا دشمن آ جائے، ہو سکتا ہے اگر میرا دماغ اس وقت ٹھیک نہ ہو تو میں کہوں آج تک دشمنی کرتا رہا ہے، آج میرے پاس مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے۔ لیکن کیا کہنا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا حق لے لیا تھا، تذکرہ کرتے تھے حق میرا تھا، آپ لوگوں نے لے لیا، کبھی جب پوچھنے آتے تھے نہیں کہتے تھے۔ اسی واسطے تو جب بھی مسئلہ ہوتا انہی کی خدمت میں آتے۔ اور میں نے وہاں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر ارشاد فرمایا کرتے تھے، خدا نہ کرے مجھ پر ایسی کوئی مصیبت آئے جس میں علی موجود نہ ہو، کوئی مشکل ایسی نہ آئے کہ علی موجود نہ ہو۔ یہ کیا تھا؟ علی کا کردار تھا، علی کا اخلاق تھا، علی کی بلند ہمتی تھی، مولا کائنات کی عظمت تھی کہ جن لوگوں نے حق لے لیا تھا، جن لوگوں نے جناب زہرا کو بھی حق نہیں دیا تھا، ہر وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوتے تھے، غصہ ہو گئے اب جانا نہیں ہے کہ ان کا کام نہیں کرنا، ان کو مشورہ نہیں دینا۔ تو جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ ہیں ہمارے امام، وہ ہیں ہمارے لیے ولی، وہ ہیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے معین کردہ مولا، تو ہمیں درس دے رہے ہیں کہ 100% ہماری طرح آپ نہیں بن سکتے، 50% بننے کی کوشش کریں، 50% نہیں بن سکتے تو 30% بن جائیں، 30% نہیں بن سکتے تو 10% تو بن جائیں، 10% نہیں بن سکتے تو 5% تو کہیں۔ کم از کم آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یہ تو پتہ چلے کہ یہ در حقیقت نظر آتا ہے کہ مولا علی کے اخلاق کی شعاعیں ان پر کچھ پڑی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہے۔ 25 سال برابر انہوں نے ذکر کیا، 25 سال، اور پھر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اخلاق کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگان ان کی تعریفیں کرتے تھے، ان سے اپنے مسئلے مشکل حل کرواتے تھے۔ ہم کسی جگہ ان کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ صرف جو سخت 5-6 پوائنٹ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ان کا تذکرہ کریں، ملیں جلیں گھل مل جائیں۔ آپ کے امام یہی چاہتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں ابھی ایک مسئلہ آیا ہے، آپ کے ذہنوں میں وہ نہیں آئے گا، آپ دیکھیں گے سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہے۔ آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں علی ذوالقرنین صاحب، اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں، ان کی نماز کھڑی ہو جائے تو دوبارہ ان کے ساتھ پڑھ لیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہاتھ کھلے رکھے، پہلی صف میں بڑے آرام سے کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں، تاکہ آپ کا ملنا جلنا ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ تعلق ہو، ان کے ساتھ رابطہ ہو۔ میں نے یہ مدینہ سیدہ کے ایک آدمی کو دیکھا تھا، بلجیم میں، بڑا پکا مومن تھا، لیکن نماز جمعہ ہمیشہ ان کے پیچھے پڑتا تھا۔ اور میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا سیاست ہے، کبھی کبھی جمعہ یہاں بھی پڑھ لیا کرے۔ کہاں جہاں پڑھتا ہوں تو یہ میرے برابر کے لوگ ہیں، کوئی میرے گھٹنے پر بھی ہاتھ نہیں رکھتا، بہت خیال نہیں کرتا، انہی میں سے ایک ہو۔ وہاں میں جمعہ پڑھتا ہوں تو میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہیں، پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں، پیر دی عزت بھی کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بھی میں سناتا ہوں، وہ بھی سنتے ہیں۔ اب ہر شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، میری بھی عزت کرتے ہیں، میرے آبا و اجداد کی بھی عزت کرتے ہیں، میرے مذہب کی بھی عزت کرتے ہیں، اور 3-4 آدمی کو میں اس طرف لے بھی آیا ہوں بڑے اخلاق سے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں اخلاق، یہ ہوتا ہے انسان کا کردار، جس کی وجہ سے اپنے دین کی، اپنے اسلام کی
یاد رکھیں اگر ہماری طرح لہجہ انبیاء کا ہوتا تو اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے تو، کہتے ہیں نہیں میں تو رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، امانت دار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے تو، نبی کو کہتے ہیں یہ قرآنی آیات ہیں، وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں میں تو امین ہوں، میں تو جو کچھ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ کسی نبی نے کوئی سخت جواب نہیں دیا۔ کیا ہم نبی سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ کیا ہم بہت چودھری، اصل میں چودھری بن گئے ہیں ہم، کہ ہم بڑے ہیں جی ہر کسی کو دھتکاریں گے تو ہماری عزت؟ یاد کرو دھتکارنے سے عزت نہیں ہوتی، عزت کرنے سے عزت ہوتی ہے۔ چھوٹے لوگوں کی عزت کریں تاکہ وہ آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ملے، چھوٹے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ دور ہوں تو وہ پہلے سے کھڑے ہو جائیں۔ جیسی عزت کرو گے ویسی عزت ان کی بھی عزت کریں، ان کے بڑوں کی بھی عزت کریں تاکہ وہ آپ کی عزت کر سکے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یہی ہے جو انبیاء کا ہے، جو اولیاء کا ہے، جو ہمارے ائمہ معصومین کا ہے، جو شہداء کا ہے، جو صدیقین کا ہے، جو صالحین کا ہے۔ ہمیں بھی اپنے عمل کو ان کے عمل کی شعاع بنانا پڑے گا، تھوڑا بہت عمل ان کے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا تاکہ صحیح دین کی نشر و اشاعت ہم ان لوگوں کے سامنے کر سکیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ